بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان اللہ کا ایک ایسا کلام ہے جس کو نہ کسی نے لکھا ہے اور نہ کسی نے بنایا ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ ایک عظیم تحفہ ہے تاکہ اس پاک کلام کے ذریعے مسلمانوں کو مسجد میں نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے ہر مسجد میں 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے۔ لیکن آج بھارت میں کچھ لوگوں کی وجہ سے ہر جگہ اذان پر اعتراض ہو رہا ہے، اور نہ صرف اذان پر بلکہ مسلمانوں سے جڑی ہر چیز پر، پھر چاہے وہ حجاب ہو یا ہر چیز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، یہ لوگ شاید اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اللہ انسانوں کو سنبھالنے کا موقع نہیں دیتا اور ان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اذان سے اس قدر نفرت کیا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اذان دینے والوں کو گالی دی اور اسے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ پھر دوستوں، اس کے ساتھ کیا ہوا سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیارے دوستو، کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ ایک علاقے میں ایک بڑا آفیسر تھا جس کا ایک ہندو مسلم علاقے میں تبادل ہو گیا تھا۔ اس کو وہاں رہنے کے لیے جو رہائش ملی تھی، یعنی جو گھر ملا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی جس کے اندر دن میں 5 وقت کی اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن وہ آفیسر سو رہا تھا کہ فجر کی اذان ہونے لگی، یعنی اس شخص کے کان میں اذان دی جانے لگی جس سے اس کی آنکھیں کھل گئی، اور وہ اپنی نیند خراب ہونے کی وجہ سے وہ شخص شدید غصے میں آ گیا۔ اگلی صبح اس نے مسجد میں اذان دینے والے مؤذن کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ کل صبح کی اذان تم لاؤڈ اسپیکر میں مت دینا، کیونکہ میرا گھر مسجد کے بالکل قریب ہے، اور جب تم اذان دیتے ہو تو اس سے میری نیند میں خلل پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ دوستو، آفیسر کی یہ سب باتیں سننے کے بعد مؤذن نے کہا، تو اللہ کا کلام ہے جسے سن کر انسانوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر میں صبح کی اذان لاؤڈ اسپیکر میں نہیں دوں گا تو بزرگ ہے جن کی آنکھیں نہیں کھلتی تو وہ کیسے اٹھیں گے؟ اور یہی نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھڑی نہیں ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ٹائم دیکھنا نہیں آتا، تو ایسے لوگ اذان کی آواز کیسے سنیں گے اور کیسے اٹھیں گے؟ مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں، لہٰذا آپ بھی صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کیا کریں، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ صبح اٹھ کر آپ بہت سارے کام انجام دے سکتے ہیں، جیسے کہ صبح جلدی اٹھ کر آپ واکنگ کریں اور ورزش کر سکتے ہیں، اس سے آپ کا جسم توانا رہے گا اور آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ دوستو، یہ آفیسر مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سن کر ان کے شدید نفرت کرنے لگا تھا، اور اس بات سے مؤذن کی بات سن کر کہنے لگا کہ مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار، اگر کل صبح اگر تم نے اسپیکر میں اذان دی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ دوستو، اس طرح اس آفیسر نے مؤذن کو دھمکا کر وہاں سے بھیج دیا، لیکن مؤذن نے بھی آفیسر کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لہٰذا اگلی صبح مؤذن نے پھر سے مسجد میں لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی، اور جیسے ہی اذان کی آواز اس آفیسر کے کانوں میں گئی تو وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا اور فوراً اس مؤذن کے پاس گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا۔ دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ شدید غصے کی حالت میں اس آفیسر نے مؤذن کو گالیاں دی اور اسے زوردار تھپڑ بھی رسید کر دیا، اور کہنے لگا کہ کل کتنا سمجھایا تھا کہ صبح کے وقت اذان سے میری نیند خراب ہوتی ہے، اس لیے لاؤڈ اسپیکر میں اذان مت دینا، مگر تم نے میری ایک بات بھی غور سے نہیں سنی۔ دوستو، یہ مہن اس شخص کو کچھ کہتا بھی تو کیا کہتا۔ آفیسر نے اس رویے کے بعد مؤذن رونے لگا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، آج اس تیرے کلام پڑھنے والے یعنی اذان دینے والے پر ظلم کیا ہے، بہتر ہی اپنے عذاب میں مبتلا کر دے اور اسے ایسی سزا دے کہ اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے۔ دوستو، مؤذن کی آواز جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ نے مؤذن کی دعا قبول کر لی، اور اسی دن آفیسر اپنی سزا نازل کر دی، یعنی اسی رات اللہ کی پکڑ نے اسے آ کر پکڑ لیا۔ جس دن اس آفیسر نے اذان دینے والے مؤذن کو تھپڑ مارا تھا، اسی رات جب وہ سویا، صبح نہ دیکھا
یعنی صبح اس کی آنکھ نہ کھلی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جسم ایک سائڈ سے پیرالائز ہو چکا تھا۔ دوستو، اس کے بعد اس آفیسر کا بہت ہی جگہوں پر علاج کروایا گیا، لیکن کہیں سے بھی اس کا علاج نہ ہو سکا۔ لہٰذا دفتر والوں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے نوکری سے نکال دیا۔ اب اس کے گھر میں رشوت کی جو بھری رقم آتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی۔ اب سارا دن ایسے ہی بستر پر پڑا رہتا تھا اور اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا تھا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ اس کی بیوی سب سے تنگ آ کر بچوں کو لے کر اپنے مائکے چلی گئی اور اسی دوران اس شخص کو دوسرا حصہ بھی پیرالائز ہو گیا۔ اب اس کا پورا جسم ایک طرح سے بے جان ہو چکا تھا، چونکہ ایک دن اس شخص کا بڑا بھائی آیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا، لیکن جیسے ہی اس کا بڑا بھائی اپنے گھر میں آیا، بڑے بھائی کی بیوی نے فساد برپا کر دیا، جس سے تنگ آ کر اس کے بڑے بھائی نے اسے اٹھایا اور روڈ کے کنارے پھینک دیا۔ دوستو، اب روڈ پر پڑے پڑے تیز دھوپ اور گرمی میں رہتا اور اس کی آنکھیں آنسو جاری تھے۔ ایک دن اسی مؤذن کا گزر اس راستے سے ہوا جسے آفیسر نے تھپڑ مارا تھا۔ مؤذن نے جب اسے دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی آفیسر ہے۔ جس کے بعد وہ مؤذن اس کے پاس آیا اور قریب سے اس کا حال دیکھنے لگا۔ دوستو، مؤذن کو اس کی حالت پر ترس آ گیا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ اب یہ مؤذن اس کی خوب دیکھ بھال کرتا اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر دم کرتا، یہاں تک کہ اس کے کان میں اذان بھی دیا کرتا تھا۔ جس کے بعد آہستہ آہستہ وہ شخص ٹھیک ہونے لگا۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب آفیسر مکمل طور پر صحت ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ شخص مؤذن سے ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا، جس پر مؤذن نے کہا کہ اے شخص، تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہیں معافی مانگنا ہے تو اللہ رب العزت سے مانگو، بے شک وہی اللہ ہے جو معاف کرنے والا ہے اور بے شک مہربان، بہت مہربان ہے۔ دوستو، مؤذن کی بات سن کر وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگنے لگا، جس کے بعد اللہ نے اس آفیسر کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتے رہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سب کو ایمان کی روشنی ملے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ سب کو آج کا یہ ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ یہ معلومات تمام لوگوں تک، آپ کے دوستوں تک، آپ کے تمام گھر والوں تک پہنچے اور وہ بھی اسے سن کر اپنا ایمان تازہ کرے۔ جزاک اللہ خیر۔